محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. برادران اسلام اور پالنپور علاقے سے تعلق رکھنے والے ہمارے علماء کرام، نوجوانان ملت، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو فتنوں کے اس تاریک دور میں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. ہمیں بار بار اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس بات کو بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور ہر جگہ پر مادیت کا دورہ ہے. دنیا میں انسان چاہے مسلمان ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کیسے پیسہ کمائے، کیسے جیب بھرے اور کیسے پیٹ بھرے. حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری نور اللہ مرقدہ کا ایک مضمون ایک زمانے پہلے میں نے پڑھا تھا. اس میں حضرت نے ٹائٹل دیا تھا فتنہ ایک جیب فتنہ ایک پیٹ. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانے کی منظر کشی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں میری امت کی اکثریت یہ دنیا کے پیچھے دوڑ لگائے گی. وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال دیکھے گی نہ حرام دیکھے گی، اور حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر دنیا کمانے کے اندر میں منہمک ہوگی. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس امت پر قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کو صرف کھانے کی پڑی ہوگی. لوگ صرف کھانے کی فکر کر رہے ہوں گے کہ کہاں اچھا کھانا ملتا ہے، اور اچھا کھانا کھانے کے لیے بھیڑ لگے گی. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سنتے ہیں اور ہمارے معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو واقعتاً ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہو اور آپ نے بیان کیا ہو. ابھی 2 سال پہلے میں دلی گیا تو دہلی میں جامع مسجد جمعہ کا دن تھا، تو ہم نے کہا کہ بھئی دہلی آئے ہیں تو جامع مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو جامع مسجد میں نماز کے لیے گئے. جب نماز پڑھ کر باہر آئے تو 15-20 سال پہلے کا دہلی مجھے یاد آیا. تو میں نے کہا کہ دلی میں مسجد کے قریب جامع مسجد کا جو اردو بازار ہے وہاں پر کتابوں کی دکانیں ہیں، تو دیکھیں گے کوئی اچھی کتابیں آئی ہیں تو کتابیں خرید لیں گے. لیکن مجھے تعجب ہوا جب میں جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اترا اور اتر کر کتابوں کی دکان تلاش کرنے لگا تو مجھے ڈھونڈنے سے بھی کتاب کی دکان نہیں ملی، بلکہ کتاب کی جگہ پر کباب کی دکان ملی. تو میں نے کہا کہ یہ تو کتاب کباب میں بدل گیا. اور ہر جگہ پر لکھا ہے کہ بھائی تازہ کباب ملے گا، لذیذ کباب ملے گا. تو میں نے کہا
یہ امت تو کہاں سے کہاں چلی گئی، کہاں کسی زمانے میں پوری لائن کتابوں کی ہوا کرتی تھی، پوری لائن میں جب میں نے چکر لگایا تو ایک بیچاری ٹوٹی پھوٹی پرانی دکان نظر آئی، ورنہ ساری کی ساری ہوٹلیں ہو گئی۔ یہ صرف پچھلے 15 سال کی تبدیلی ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس دنیا میں رہ رہا ہے، اس دنیا میں کیا وہ صرف کھانے کے لیے آیا ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں صرف اس لیے آیا ہے کہ وہ اپنے بدن کو راحت پہنچا دے؟ کیا وہ اس دنیا میں صرف اس لیے آیا ہے کہ اپنی من کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مومن کا تو یہ مقصد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ابھی سفر کے دوران میں ایک عربی کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں مصنف نے کتاب کا عنوان ہی لگایا تھا حل نطقتہا حقا، کہ کیا کلمہ شہادت کو آپ نے دل سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ 400 صفحے کی عربی میں کتاب، اس کتاب کو تقریباً احمد آباد سے نکلے تو میں سفر کے دوران پڑھتا رہا، تقریباً آدھی کتاب میں نے پڑھی تو اس کتاب میں ہمارے حالات کی منظر کشی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا اپنی زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ یہ کلمہ ہم نے دل سے پڑھا ہے یا زبان سے پڑھا ہے۔ اگر ہم نے اس کلمے کو دل سے پڑھا ہے تو ہماری کیفیت کچھ اور ہونی چاہیے، اور اگر ہم اس کلمے کو صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں تو ہماری کیفیت وہی ہے جس کیفیت میں ہم مبتلا ہیں۔ اس میں انہوں نے ہمارے زمانے کی بیماریوں کو پکڑ پکڑ کر اس میں ذکر کیا کہ آج صورتحال کیا ہے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو کلمہ شہادت اور کلمہ توحید تو پڑھتا ہے، مگر وہ صرف زبان سے اسے ایسے ادا کرتا ہے جیسے طوطا اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا نہیں بول رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کلمے کو ہم نے دل سے پڑھا ہوتا تو فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیت وہ ہوتی جو صحابہ کی کیفیت تھی۔ ہماری کیفیت وہ ہوتی جو کس کی کیفیت تھی؟ صحابہ کی کیفیت تھی، کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا تھا۔ ہم اگرچہ اس کلمے کو پڑھتے ہیں، ہمارا ظاہر اگرچہ کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، مگر اس کلمے کا مقصد صرف ظاہر کو ٹھیک ٹھاک کرنا نہیں، اس کلمے کا مقصد ہے پوری انسانیت کے اندر میں اللہ کی عبودیت کو عام کرنا، اور انسان ہر کام کو صرف اور صرف اس لیے کرے کہ خالق اور مالک کو راضی کرے۔ مگر آج اگر ہم اپنی نماز پر بھی نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز میں بھی گویا کہ ریاکاری ہے، ہماری تقریر میں بھی ریاکاری ہے، ہماری ہر عبادت میں ہمیں ریاکاری نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، مگر ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ کَنُقْرَةِ الْغُرَابِ، ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے کوا چونچ مارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، بیچارے نئے نئے سب اسلام میں داخل ہوئے تھے اور جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس وضو کرو، نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی تھے، 2 بار 3 بار ایسا ہوا۔ اس روایت کو باقاعدہ ہمارے محدثین نے مسیء فی الصلاۃ کا لقب دیا ہے۔ بعض روایتیں ایسی ہے جس کا لقب دیا جاتا ہے کہ نماز میں کوتاہی کرنے والے روایت۔ تو وہ صحابی جب 2-3 بار ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میرے نماز میں کمی کیا ہے؟ مشہور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھ کر بتائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی اور ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں۔ آپ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرات صحابہ نے بیان کیا، کان رکوعہ قریبا من قیامہ،
جب آپ قیام کرتے تھے تو آپ بہترین قرات کرتے تھے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کو جب ہم سنتے تھے تو ہم اس دنیا سے ایسا لگتا تھا غائب ہو جاتے تھے، ہمارے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس ذات پر وحی کا نزول ہو رہا ہے وہ ذات جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوگی، ہم شیخ عبد الباسط جیسے قاریوں کی قراءت کو پڑھ کر جھوم جاتے ہیں، تو صحابہ پر رسول اللہ کی قراءت کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک تو نماز، اچھا حضور کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کیا، کان رکوعہ قریبا من قیامی، جتنی دیر آپ قیام کرتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور ضم سورت کرتے تھے، اتنا ہی تقریباً آپ کا رکوع ہوتا تھا۔ اور ہمارا رکوع کیسا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی شاید 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے اندر تو ہمارا رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ شاید موسی فی الصلاۃ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز کو دیکھ لے تو یہ تو نماز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھیں گے 60 70 سال تک نماز پڑھیں گے، مگر جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کی ساری نمازوں کو ان کے منہ پر دے مارا جائے گا، لا تقبل منها واحدہ، 70 سال میں ایک نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ کیا وجہ؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا؟ کہا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ تو رکوع سیدھا کیا ہوگا نہ سجدہ سیدھا کیا ہوگا۔ میں ایک مرتبہ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک صاحب نے فون کیا، کہا کہ مولانا یہ تراویح اتنا فاسٹ پڑھتے ہیں، کیا نماز ہو جاتی ہے لوگوں کی؟ میں نے کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ قصہ؟ تو صاحب فون پر کہنے لگے کہ یہاں پر ہمارے شہر میں ایک جگہ پر تراویح ہوتی ہے، تو اس تراویح میں یہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ میں امام صاحب 20 رکعت پڑھا کے مصلیوں کو مسجد کے باہر پھینک دیتے۔ مجھے تعجب ہوا کہ 10 منٹ میں 20 رکعت پڑھا کر مسجد کے باہر پھینک دینا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہا کہ مولوی صاحب عجیب و غریب نماز ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، 10 منٹ میں 20 رکعت تو غیر معقول ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اچھا وہ آدمی بڑا ہوشیار نکلا، اس نے کہا کہ مولانا ایک کام کرتا ہوں، میں کل آپ کو تراویح ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، دوسرے دن تراویح ریکارڈ کروایا کسی کے پاس اور مجھے بھیجا، تو واقعتاً 10 منٹ تو زیادہ کہا اس نے، 9 ساڑھے 9 منٹ میں 20 رکعت پوری۔ اچھا قرآن کیسا پڑھ رہے تھے پڑھنے والے؟ صرف الحمد سمجھ میں آتا تھا اور والین سمجھ، الحمدللہ ختم بات۔ تو پھر اس نے کہا کہ مولانا نماز کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا ابھی یہ جیسی نماز پڑھا رہے ہیں یہ نماز تو ہوگی نہیں، نماز ہوئی نہیں۔ تو پھر وہ مجھے کیا کہنے لگے کہ مولوی صاحب 25 سال سے لوگ ایسی طرح بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوا کہ پورے شہر میں سب سے زیادہ مصلی اسی مسجد میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا 25 سال میں ایک کی بھی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے سر سے صرف بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، ہم محبت سے عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم محبت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم محبت سے اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں مگر صرف زبان سے مانتے ہیں، حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا قائم نہیں ہو سکا ہے۔ لہذا اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ چھوڑ کر گئے، حضور نے صحابہ کی جو تربیت کی اور تربیت کر کر جو جماعت آپ نے چھوڑی کہ آخر میں آپ نے کہا کہ میرے صحابہ کون ہیں؟ خیر القرون قرنی، کہ میرے صحابہ جیسے دنیا میں تمہیں کوئی نہیں ملیں گے۔ خیر القرون کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب؟ انبیاء کے بعد روئے زمین پر 1,24,000 انسانوں کا ایک ساتھ اتنا بہترین معاشرہ نہ روئے زمین پر آپ صحابہ سے پہلے کبھی آیا
اور نہ صحابہ کے بعد قیامت تک کبھی آئے۔ کیسا تھا؟ اللہ اکبر! ایسا معاشرہ تھا کہ اس معاشرے کی خصوصیت کیا بیان کرتے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں صحابہ کون تھے؟ کابرہم قلوبا، صحابہ کی سب سے پہلی صفت دل کے بالکل صاف ستھرے تھے، ان کے دل میں نہ کینہ نہ کپٹ کچھ نہیں، صاف ستھرے دل کے مالک تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، بھائی بھائی کے دل حسد لے کر بیٹھا ہوا ہے، باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی ہے، چچا کی بھتیجے سے نہیں بنتی ہے، ماموں بھانجے کی نہیں بنتی ہے، اور اڑوس پڑوس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک طرح کی تجارت کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں دیکھو ہم لوگ، ہمارے دل حسد کینہ اور کپٹ سے بھرے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارے معاشرے کے اندر میں محبت کہاں سے آئے گی؟ کَأَبَرُّهُمْ قُلُوبًا، صحابہ کے دل بالکل صاف تھے، وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم کے گہرے تھے، پوری شریعت سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اور آخر میں ان کا وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور ان کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا۔ ہم تکلفات بہت کرتے ہیں، مگر جب عملی میدان میں آتے ہیں تو کوئی نہیں، کچھ نہیں، زیرو ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تشکیل دیا، وہ معاشرہ ظاہری اعتبار سے بھی بڑا صاف ستھرا تھا۔ حضور نے انہیں سکھایا کہ کیا ہے ایمان اور اسلام، کیا ہے النظافۃ شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور آج دیکھو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جیسی ہونی چاہیے صفائی نہیں، ہمارے محلوں کے اندر میں صفائی نہیں، ہمارے جہاں پر ہم رہتے ہیں وہیں پر سب سے زیادہ گندگی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی دلوں کو صاف رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضور نے کون سی تجارت سکھائی؟ جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی خیانت نہ کی جائے، جس کے اندر میں کانٹی نہ ماری جائے، جس کے اندر میں اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں آئے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ڈھیر لگا کر بیچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے چیزیں بتا دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا، اس چاول کے گیہوں یا جو بھی یہ غلہ بیچ رہا تھا اس میں، تو دیکھا کہ اوپر اچھا مال تھا اور باہر اچھا مال نہیں، اندر میں اچھا مال نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اس دنیا کے اندر میں بھیجے گئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی صفت کیا بیان کی جاتی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، آپ پوری رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رحمت تھے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا، اس مضمون کے اندر میں لکھا کہ برٹش کے کنگ فیملی سے تعلق رکھنے والے چارلس کے بارے میں، کہ اس نے ایک تقریر کے اندر میں کہا یوروپ کے اندر میں، جہاں پر پورے یوروپ کے عمائدین اور وہاں کے پورے یوروپ کے سارے لوگ، جس کو فرسٹ ورلڈ کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں فرسٹ کیٹیگری کے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ سارے جمع تھے۔ ان کے سامنے اس نے کہا کہ دیکھو اے یوروپ کے لوگوں اور اے امریکہ سے تعلق رکھنے والوں، یہ اس کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تا ایک بات کان کھول کر سن لو۔ 21ویں صدی نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا سسٹم یہ فیل ہے۔ کیا کہا اس نے؟ 21ویں صدی نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا سسٹم فیل ہے۔ پولیٹیکل لائن سے بھی ہم نے دنیا کو جو ڈیموکریسی دی وہ فیل ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری ڈیموکریسی کے اندر میں انصاف جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں، ہم اپنی مرضی سے انصاف کا ڈیفینیشن کرتے ہیں، جسے چاہے انصاف دیتے ہیں اور جسے چاہے ہم انصاف نہیں دیتے ہیں، اور ہم کسی پر ظلم بھی کریں تو ہم اس پر انصاف کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے دنیا کے اندر میں کیپیٹلزم کو متعارف کیا، دنیا میں اکانومی کے اندر میں کہ بھئی کیپیٹلزم یہ سب سے اچھی چیز ہے، لیکن اس دنیا نے کرائسس میں کہ پچھلے 25 سالوں کے اندر میں اتنی مرتبہ دنیا کے اندر میں کرائسس اور مالی بحران آیا ہے، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہمارا اکنامیکل سسٹم یہ بھی فیل ہے۔ ہم نے
ہمارے معاشرے کے اندر میں اخلاقی اعتبار اور خاندانی اعتبار سے بھی فیل ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر باپ بیٹے کا، ماں بیٹوں کا کوئی تقدس خاندانی نظام پورا درہم برہم ہو چکا ہے۔ لہذا ہم اپنے سسٹم کو ایک ناکام سسٹم کہنے پر مجھے ذرہ برابر بھی تعامل نہیں۔ آگے جو بات اس نے کہی وہ سننے سے تعلق رکھتی۔ آگے اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اب دنیا کو ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے، دنیا کو ایک نیا نظام چاہیے، اور وہ نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں صرف اور صرف انصاف اور عدل ہر جگہ پر ہو، جس میں ہر میدان میں انسان کے ساتھ ہمدردی اور محبت ہو، ایک ایسا نظام ہو جس نظام میں ہیومن رائٹ کے نعرے تو زیادہ نہ لگائے جائے مگر لوگوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کیا جاتا ہو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ نظام جب میں نے ریسرچ کیا، وہ پڑھنے لکھنے والے اکیڈمیکل آدمی ہے، جب میں نے اسے پڑھا تو وہ صرف اسلام کے علاوہ اور کہیں پر نہیں مل سکتا ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس کے بعد اس نے کہا مگر میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کو اسلام کو صحیح طور پر پڑھنا ہے تو آپ اسلام کو براہ راست قرآن اور حدیث سے پڑھو یا ان کے معتبر علماء سے پڑھو۔ جن انگریزوں نے اور جن یوروپی لوگوں نے اسلام کے بارے میں لکھا ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دو، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا غلط تعارف دنیا کے سامنے کروایا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات جو اس نے کہی وہ ہمارے لیے قابل غور ہے، افسوس کا مقام بھی ہے۔ اس نے کہا اسلام کو آپ پڑھو، عصر حاضر کے مسلمانوں کے طور و طریق کو مت دیکھو۔ ان کے طور و طریق کو اگر تم دیکھو گے تو اس صورت میں بھی تم کہیں بھی آپ اسلام کے ترجمانی نہیں کر رہے ہیں، لیکن صحیح اسلام کو پڑھنے کے بعد اگر آپ اس کو رائج کرنا چاہتے تو سیدھا سیدھا قرآن اور حدیث کو اور ان کے معتبر علماء کو پڑھو، تو ہی اس دنیا کے اندر میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ تعلیم ہر فرد کو دی جائے مگر تعلیم تجارت بن چکی ہے۔ اس دنیا میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ جسٹس اور انصاف ہر ایک کو دیا جائے مگر آج انصاف یہ کورٹوں کے اندر میں بیچا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو انصاف بھی چاہیے تو پیسے سے خریدنا پڑتا ہے، اگر آپ کو اپنا حق بھی چاہیے تو آپ کو خریدنا پڑتا ہے، آپ کو ڈائریکٹ کہیں سے انصاف نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرا اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ یہ دین جو پوری انسانیت کے لیے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر 100% عمل کر کر بتایا ہے، اس دین سے ہم عملی اعتبار سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس چیز پر سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ہم اس دنیا میں رہیں اور دنیا کی ضرورتوں کو آخرت کی نظر سے دیں، ہمارا عینت آخرت کا ہو۔ کیا مطلب کہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عام طور پر کہتا ہوں اور ہمارے بہت سارے بزرگوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر مسلمان کسی بیماری کا شکار ہے تو اس بیماری کا نام ہے مرعوبیت۔ اس بیماری کا نام کیا ہے؟ مرعوبیت۔ مرعوبیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرعوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب سے، ہم اسلام نے جو سسٹم ہمیں دیا ہے اس سسٹم کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اور یورپ کا اور دنیا کے دوسرے نظام اور اس کے سسٹم کو ہم اپنے مقابلے میں بہتر سمجھ رہے ہیں۔ اس کو مرعوبیت کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ اچھا ہے اور ہمارے پاس ہے وہ اچھا نہیں، جس میں ہم احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مرعوبیت کی زندگی یہ غلامی کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ یہ مرعوبیت کی زندگی میں انسان کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا ہے۔ مرعوبیت سے ہٹ کر زندگی گزارنا خودداری کے ساتھ صرف اور صرف اللہ جو چاہتا ہے اور رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مرعوبیت سے نکل کر زندگی گزارنا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، مشہور قصہ ہے، وہ گر جاتا ہے، ان کے پڑوس میں ایک آدمی ان کو اشارہ کرتا ہے کہ حذیفہ نیچے سے چن کر مت کھاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں اس کو۔
تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان ابن، یہ صحابہ مرعوب نہیں ہوئے، دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے مرعوب نہیں ہوئے کبھی۔ کیوں؟ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے، اسی دین میں 100% دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ جب جاتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو کفار مکہ کے سرداروں نے کہا کہ عثمان ہم تمہارے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تمہارا پائجامہ جو اوپر ہے اس کو نیچے کرو، اس لیے کہ کفار مکہ یہ پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے پہنتے تھے تکبر کے طور پر۔ تو کہا کہ یہ آپ نے اوپر پہن رکھا ہے، اس کو آپ نے ٹخنوں سے اوپر پہن رکھا ہے، ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پر کہہ دیا کہ تم چاہے تو بات کرو یا بات نہ کرو، مجھے کوئی لینا دینا نہیں، مگر میں اپنے رسول کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ایک افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو کفار نے شہید کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیعت کی۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ یبایعونک تحت الشجرۃ، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ مرعوبیت سے نکل کر زندگی گزاری انہوں نے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب رستم کے سامنے جاتے ہیں، اس وقت دنیا کا سپر پاور یہ فارس مانا جاتا تھا، اس جنرل کے سامنے آپ کو بھیجا جاتا ہے، تو آپ جب وہ جانے لگتے ہیں تو حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے دربار میں داخل ہوتے ہیں تو رستم یہ سمجھا کہ دنیا کی ہماری تہذیب سے، ہماری دولت سے، ہمارے سونے اور چاندی اور ہمارے مخمل سے متاثر ہوگا، میں اپنے مضمون ہی کی طرف آخر میں جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا سوچا کہ یہ ہماری ساری چیزوں سے کیا ہو جائے گا؟ متاثر ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس نے بہترین مخمل کے غالیچے لگوائے اور سونے کے کڑے جگہ جگہ پر اس نے لگوا دیے، اور حضرت ربعی بن عامر کو مرعوب کرنے کی کوشش کی۔ مگر قربان جائیے، وہ دیہاتی صحابی ہے، قبیلے بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے، وہ جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھوڑا لے کر اس کے دربار میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ نہیں سمجھ، وہ سب سمجھتے تھے، مگر انہوں نے جان بوجھ کر ایک طرح سے ایکٹنگ کی۔ اور دیکھ، آپ نے کہا تو جب انہیں روکا، کہا کہ بھئی گھوڑا تو یہاں اتارو، اتنا عالی شان بچھایا ہوا ہے، تو وہ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ بھئی تمہارے یہ عالی شان والی شان سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے نہیں، ہم اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا گھوڑا نہیں لے جائیں اندر، ٹھیک ہے باندھ۔ اب جب باندھنے کے لیے تو کیا کیا، وہ جو انہوں نے ڈیزائن کے طور پر سونے کے کڑے لگا رکھے تھے، اپنا گھوڑا اسی کے ساتھ جا کر باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد اندر جانے لگے۔ جب اندر جانے لگے تو انہوں نے ان کو روکا، کہا کیا کہ آپ کے پاس جو تلوار ہے اور آپ کے پاس جو خنجر ہے، اس کو یہاں جمع کرا کر جاؤ۔ آپ نے کہا کہ بھئی میں نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، میں تو سب ساتھ میں لے کر جاؤں گا، تو میں واپس جاتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رستم کو جا کر کہا گیا کہ بھئی یہ بھائی تو ایسا بولتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھئی آنے دو، برابر بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کو ہم نے بلایا ہے۔ اب جب وہ اندر گئے تو آپ نے اپنی تلوار نکالی اور جان بوجھ کر وہ جو بہت عالی شان قسم کا گدا اس نے بچھایا تھا مخمل کا، اس کو اپنی تلوار سے پھاڑتے ہوئے وہاں گئے، اور وہاں پہنچنے تک 100 میٹر لکھا ہے، ایک عرب مورخ نے لکھا ہے کہ ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ تقریباً وہ 100 میٹر کے فاصلے سے چل کر گئے تھے، تو اس کو اس طریقے سے اس کی ادھیڑ بند نکال دی کہ وہ کہیں کا رہا ہی نہیں بیچارہ۔ اب جب قریب پہنچے، دیکھو یہ صحابہ مرعوب نہیں ہوئے، ان کو مرعوب کیا جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہے تھے اس زمانے میں۔ اس کے بعد جب وہاں گئے قریب تو سونے اور چاندی کے مزین کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا کہ ہمارے رسول نے منع کیا ہے، نہ سونے چاندی کے برتنوں میں ہم کھاتے ہیں، نہ ان کی کرسیوں پر ہم بیٹھتے ہیں، یہ کہہ کر آپ نیچے بیٹھ۔ کہا کہ ٹھہریے، تو ایک آپ بہترین قسم کا مخمل کا غالیچہ منگوایا، اس پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بہرحال آپ جب بیٹھے تو آپ نے بیٹھتے ہی کیا کہ اپنا خنجر نکالا اور زور سے اس کے اندر میں اس کو داخل کر دیا، اور پھر یوں کر کر اس پر ہاتھ رکھ کر یوں کر کر اس سے بات کرنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تم کیوں آئے ہو؟ بہرحال آدھا رعب تو وہ مرعوب کرنے گیا، وہ خود ہی مرعوب ہو گیا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کون سی قسم کا انسان ہے، ذرہ برابر بھی اس پر ہماری اس سارے ظاہری چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ آپ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو آپ نے کہا کہ ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ لے کر آئے۔
کہا کہ تم کو غلہ چاہیے، کپڑے چاہیے، ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ کہا ہمیں یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ عجیب جملہ کہا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ربیعہ ابن عامر جیسے دیہاتی صحابی اگرچہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، مگر انہوں نے وہ جملے کہے اور تاریخ قیامت تک کہ اس کو اپنے سینے پر رقم کر دیتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الواحد القہار۔ کہا ہم آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف نکالا جائے۔ ایسا جملہ کہا، تاریخی جملہ کہا جاتا ہے اس کو۔ صاحب البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر بھی جھوم اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیسا جملہ کہا؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الواحد القہار۔ کہا ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ تو جو بادشاہ بن کر بیٹھا ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہے، کہا ہم اس سے نکال کر ایک اللہ کی عبدیت کی طرف نکالنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ آپ اس سے بھاری کہتے ہیں وَمِن، اور دوسرا جملہ کیا کہا کہ اور ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ لوگوں کو نکالے من جور الادیان الى عدل الاسلام، مذہب کے نام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم اور بربریت سے نکال کر اسلام کے عدل کے سائے میں کھڑا کرنے کے لیے آئے۔ کہا ہمارے یہاں پر ایک ہی صف میں کھڑا ہو گیا محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہا ہمارے یہاں اونچ نیچ کچھ نہیں ہوگا۔ محمود و ایاز ہم پڑھتے ہیں نا شعر میں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہندوستان میں ایک زمانے کے بادشاہ تھے اور غلام تھے، وہ تھے محمود و ایاز۔ تو کہا بادشاہ بھی وہی کھڑا اور غلام بھی وہی کھڑا ہو جائے گا، ہمارے یہاں پر اونچ نیچ کچھ نہیں ہوگی۔ کہا من جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اور آخری جو جملہ کہا اس نے اس زمانے کے اپنے آپ کو اسٹیٹس کے لیے جو لوگ مرتے ہیں ان لوگوں کی ادھیڑ بن نکال کر رکھ دی۔ آپ نے کہا وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ کہا ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو صرف دنیا کے بارے میں جو سوچتے ہیں کہ دنیا میں میرا بنگلہ ہو، دنیا کے اندر میں میری گاڑی ہو، دنیا میں میرا اسٹیٹس ہو، دنیا میں میرا نام ہو، صرف یہی سوچتے ہیں۔ کہا اس سوچ سے نکال کر ایسی سوچ پر نکالنے کے لیے آئے ہیں جس میں دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کو مقدم رکھا جائے۔ کہا اس فکر کے ساتھ یہ حضرات صحابہ مرعوب نہیں ہوئے، انہوں نے دنیا کو مرعوب کیا۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں جو تہذیب دی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین تہذیب ہے۔ اس تہذیب نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے انصاف کر کر، انسانوں کو حقوق دے کر۔ ہم آج کس چیز میں پیچھے ہیں؟ ہم اس چیز میں پیچھے ہیں کہ جہاں ہم اسلام کو جاننے میں پیچھے ہیں، اسلام پر عمل کرنے میں پیچھے ہیں، وہیں پر ہم دنیا کو صحیح معنی میں سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیا کے سائنس کو صحیح معنی میں انسانیت کے لیے استعمال کرنے میں بھی پیچھے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے۔ حضرت سلمان فارسی نے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور ایسا کیا جائے۔ وہ خندق کا کھودنا وہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی، سپر پاور فارس کی ٹیکنالوجی تھی۔ اس ٹیکنالوجی کو اختیار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت کو بتایا تم جس زمانے میں رہتے ہو اس زمانے کی ٹیکنالوجی کو اسلام کے دائرے میں رہ کر استعمال کرنا یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو کیا کیا؟ انہیں کہا کہ آپ عبرانی زبان سیکھو، اور آپ نے 15 دن میں عبرانی زبان کو سیکھ لیا، بولتے تھے، لکھتے تھے، پڑھتے تھے، ساری چیزیں اس کو کرتے تھے۔ تو دنیا کے دیگر مذاہب کی زبانوں کو بھی آپ نے سیکھنے کی تلقین کی۔ ایسی بے شمار مثالیں آپ کو مل سکتی ہے۔ لہذا ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ بھائی صرف اور صرف قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں جگہ پر حسنہ حسنہ کا استعمال ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں کی ہے۔ لہذا میں اس کو یوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مغرب نے، ویسٹرن نے اور یورپ نے
دنیا کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں، جبکہ اسلام نے دنیا کو یہ سمجھایا ہے کہ دین اور دنیا یہ دونوں ایک ہے۔ اگر دنیا کو دین کے نظریے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر استعمال کیا جائے تو جہاں پر یہ دنیا آخرت بن جاتی ہے وہیں پر یہ دنیا پوری انسانیت کے لیے رحمت بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے آج جس سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہتھیار بنا کر مظلوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہی ٹیکنالوجی اگر اسلام کے سائے میں ہوتی تو کبھی کسی مظلوم کو نہیں مارا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں صاف کہا، لا تقتلوا النساء، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، کہیں پر کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، کسی گھر کو نہیں اجاڑا جائے گا۔ حضور نے جو آداب جنگ سکھائے اس میں بھی دشمن کے ساتھ زیادتی کرنے سے منع کیا۔ جس دین میں دشمن کے ساتھ زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہوگا اس دین میں اپنوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنے کا سبق سکھایا گیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں پر اپنے پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے، وہیں پر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آنے والا زمانہ کہاں جا رہا ہے، اور اس زمانے کی آنکھ سے آنکھ ملانے کے لیے ہمیں اپنے دین کے دائرے میں رہ کر کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہمارا نوجوان یہ ارتداد کا شکار نہ ہو، ہمارا نوجوان یہ کسی قسم کی خرابی کا شکار نہ ہو۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اتنا بڑا یہاں پر یہ قائم کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ دوستوں نے محنت کی، کوششیں کی، پچھلے یہ تقریباً تیسرا چوتھا پروگرام ہے ایک سال کے اندر تو ماشاءاللہ کام شروع ہوا، اور آپ حضرات کے تعاون سے اسکول شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہسپتال کا کام بھی کافی اوپر آ چکا ہے، اور ماشاءاللہ آپ تعاون کر رہے ہیں، اور آپ کو مزید تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت بن چکی ہے۔ اگر ہمارا ہسپتال نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم کتنی مشکلات کا شکار ہوں گے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آگے دنیا کے اندر میں کھانے پینے کی چیزیں، پولوشن اور یہ ساری بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے۔ کیوں کہ ہم پورے دین الیوم اکملت دین کامل کے مالک ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے شریعت کی تطبیق یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے اپنے ادارے ہونے چاہیے، KG سے لے کر PG تک، تاکہ ہمارے بچے دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم بھی مکمل ہماری نگرانی میں ایسے حاصل کرے کہ وہ ذرہ برابر بھی کسی دوسرے غلط افکار سے متاثر نہ ہو۔ اسی لیے کوششیں اور فکر کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کے پروگراموں میں بھی آپ کو بارہا یہ بات بتائی گئی کہ دینی تعلیم، عصری تعلیم دینی ماحول میں وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ہم سب کو مل کر اس میں آگے بڑھنا ہوگا۔ بہرحال ہمارا یہ دوسرا بڑا پروگرام ہو رہا ہے۔ ان پروگراموں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بہت لوگ آ گئے اور بہت اچھی تقریر ہو گئی، واہ واہ، نہیں، یہ کیا مطلب، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ بھائی ہم اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو یہاں دعوت دیتے ہیں تاکہ چیزوں کو دیکھیں آپ، اور آپ اپنے آنکھ سے دیکھ کر کہا کہ کام ہو رہا ہے تو خود بھی تعاون کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تعاون پر آمادہ کریں۔ اور جو چیز آپ یہاں پر دیں گے، میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالکریم پاریک صاحب، وہ ناگپور کے اندر میں، انہوں نے اپنے ایک مرتبہ ایک موقع پر کہا کہ دنیا کے دوسرے، صرف ہندوستان پر ہم نظر کریں تو یہاں پر ہماری جو OBC لوگ ہیں، کہا وہ آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان پیچھے رہ رہے ہیں۔ کہا میں اس پر سوچتا رہتا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کہا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں صاف صفائی کرنے والی عورت ہے، وہ آئی اور اس کے ہاتھ میں پیپر ہے، تو مجھے تعجب ہوا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، 20-25 سال پہلے کا انہوں نے قصہ لکھا ہے، میں نے اس عورت سے پوچھا کہ بھئی یہ پیپر کیا کر رہے ہو آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کہا یہ پیپر کیوں ہے؟ کہا اس پیپر کو میری قوم نکالتی ہے،
اور میں اس کو 1 روپے کا خریدتی ہوں. کیوں خریدتی ہوں؟ اس لیے کہ یہ 50 پیسے کا اس پر خرچہ ہوتا ہے اور 50 پیسے ہماری قوم کے تعلیم کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. تو مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا ہے تو میں اتنا ہی اپنے طرف سے دینے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میری قوم ترقی کرے. میں نہیں پڑھ سکی مگر میری قوم کے بچے یہ ہمارے اداروں میں پڑھے. اور اس طریقے سے تو حضرت نے کہا کہ میں سر پکڑ کر رہ گیا کہ دیکھو ایسے ہی دنیا کے اندر میں اللہ رب العزت کا نظام ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. لہذا اس بنا پر آپ نے جس جوش و خروش کے ساتھ ہمارے اس پروجیکٹ میں آج تک تعاون کیا ہے، آئندہ بھی آپ کو مکمل طور پر اسی طرح سے تعاون کو جاری رکھنا ہے. آپ کو اس سے پہلے بھی اسکیم بتائی گئی تھی کہ یہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بھائی ہمارے مومن برادری اور ہماری چیلیا برادری جو ہے، یہ برادری گٹکا، مسالہ اور تمباکو بہت کھاتی. میں ہر جگہ پر پچھلے کئی بیانوں میں آپ حضرات کی مثال بھی دی ماشاءاللہ کہ آپ حضرات نے کیسے ہماری اس اسکیم کو اڈاپٹ کیا اور تعاون شروع کیا. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کی جو 6 لاکھ کی آبادی ہے 156 دیہاتوں میں، اگر یہ 6 لاکھ لوگوں میں سے 4 لاکھ لوگوں کو 3.5 لاکھ لوگوں کو بچے بوڑھے عورتوں کو نکال دے تو 2 سے 2.5 لاکھ لوگ بچتے ہیں جو کمانے والے ہیں. یہ 2.5 لاکھ لوگ اگر 16 ہزار روپے دے دیتے ہیں تو 450 کروڑ کے یہ سارے پروجیکٹ ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ یہ آپ کو 5 سال میں دینا ہے. 1 سال میں 3,000 روپے، 1 مہینے کے 300 روپے. آپ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم 1500 سے لے کر 3,000 روپے کا مسالہ اور گٹکا کھاتے ہیں. میں نے کہا بھائی کام کرو، اسی میں سے آپ 300 روپے ادھر دے دو. اگر 3,000 کا کھاتے ہو تو اللہ کے واسطے 2700 کا کھاؤ. اللہ کے واسطے تو نہیں کھاؤ بول بھی نہیں سکتا ہوں میں، اس لیے کہ بہرحال وہ جائز نہیں ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے واسطے تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے بالکل چھوڑ دو. لیکن اگر کھا رہے ہیں دھیرے دھیرے عادت چھوڑنے کے لیے تو بھائی آپ اگر 1500 کا 3,000 کا کھا رہے ہیں تو تدریجاً اس کو 2,000 کا کیجئے اور 2,000 میں سے بھی 300 ادھر دے دیجئے. تو انشاءاللہ میں پھر اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے تھوک سے یہ پورا پروجیکٹ کھڑا ہو جائے گا کہ آپ جس کو کھا کر تھوک دیتے ہیں اس کے بجائے وہ ادھر دے دیں گے تو آپ کا پروجیکٹ کھڑا ہو جائے گا. لہذا اس بنا پر بڑھ چڑھ کر آپ کو پورے جوش و خروش کے ساتھ اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مصطفیٰ بھائی اور ان کی ٹیم ماشاءاللہ مسلسل محنت کر رہی ہے. انہوں نے پہلے دن سے مجھے کہا کہ مول صاحب یہ ہمارا پروجیکٹ ہم بنائیں گے مگر آپ کو سال میں 1-2 بار یہاں چکر مارنا پڑے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ملت اسلامیہ کے لیے اگر کوئی بڑا کام ہو جائے تو اس کے لیے ہماری چھوٹی سی قربانی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العزت آپ سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی ملت کی سربلندی کے لیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہر آدمی کو اپنی حیثیت سے زیادہ اس میں حصہ لینا چاہیے اور ذرہ برابر بھی بخل اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ مستقبل میں یہ ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. اور اگر آج ہم اس کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو مستقبل میں ہمیں سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور کار خیر کے اندر میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. جو دوست و احباب ہمارے ان پروگراموں کے لیے محنت، کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا عثمان صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کو دعوت دی گئی اور آپ یہاں پر تشریف لائے. اس طریقے سے ہم سب مل کر ہر جگہ پر آپ کی مثال دی جا رہی ہے. لہذا آپ کو کسی بھی صورت میں اس پروجیکٹ کو کھڑا کرنا. میں تو جہاں پر بھی کہیں ایسا کام آتا ہے تو پہلے آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ بھائی دیکھو وہاں پر جا کر انہوں نے کام شروع کیا. تو انشاءاللہ آپ اگر آئیڈیل بنتے ہیں تو دوسری جگہ پر جو کام ہوگا اس کا ثواب بھی آپ کو من دل علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کا راستہ بتائے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ پہلے کرنے والے نے کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنے کی اور نامرضیات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.